الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ حوروں کے سلسلے میں ہم نے کچھ دروس کر لیے ہیں اور کچھ دروس پر کام ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ حور عینہ کے بارے میں بات ہوگی۔ حور عینہ ایک حور کا نام ہے، اور اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور وہیں پر اختتام ہوا تھا، اور وہ روایت التذکرہ میں آتی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک تو آپ حور عینہ کے بارے میں بتائیں اور ایک حور لائبہ کے بارے میں بتائیں۔ تو میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہو چیزیں یا عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چیزیں تو الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے، اور اردو میں تو خاص کر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب اردو میں بعض چیزیں لکھی اور طریقے سے جاتی ہیں اور کہیں اور طریقے سے جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہ ایک بات اس طرح کہتے ہیں کہ عام فہم بات ہو اور ہمیں وہ بات عربی زبان میں ڈھونڈنی ہو تو پھر فرق آ جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ اب آپ اردو میں ایک نام کہتے ہیں احمد۔ اب احمد کو اگر جس طرح کہا جائے اسی طرح لکھا جائے تو ہوگا الف دو چشمی ہے میم دال، ٹھیک ہے، احمد۔ اور اصل میں احمد کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف ہے میم دال۔ وہ احمد نہیں ہے، وہ احمد بھی نہیں ہے، وہ ہے احمد۔ اسی طرح نام محمد نہیں ہے، نام ہے محمد۔ اچھا، اسی طرح مسئلے ہو جاتے ہیں اگر نام میں عین آئے، ہم کہتے ہیں امبر۔ اب امبر کو اگر دیکھیں تو الف نون بے رے ہوگا، اصل میں کیا ہے؟ عنبر ہے، عین نون با را، عنبر۔ تو اسی طرح وہ حور کا نام جو ہے نا لائبہ چل نکلا، لائبہ وہ لائبہ نہیں ہے۔ لائبہ کی سپیلنگ کیا ہوں گے؟ لام الف حمزہ بے ہے، لائبہ۔ یہ ہے ہی نہیں، لائبہ تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ عربی میں کیا نام ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج کے درس میں اس پہ بات نہیں ہوگی، آج کے درس میں عینہ پہ بات ہوگی، اگلے درس میں اس پہ بات ہوگی۔ اصل میں نام ہے لعبہ، لام ہے، عین ہے، بے ہے، اور آگے تا مربوطہ ہے۔ تا مربوطہ ویسے لکھا جاتا ہے جیسے اللہ میں ہا لکھتے نا آپ، ویسے ہی تا بھی لکھا جاتا ہے کہ جو ختم تو ہا کی ساؤنڈ پہ ہوتا ہے، لکھا تا جاتا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ لعبہ۔ تو تصحیح کر لیں، وہ لائبہ نہیں ہے، وہ لعبہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ لاعبہ سے لعبہ سے لاعبہ ہوا اور لاعبہ سے وہ اردو میں لائبہ ہو گیا، لائبہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لعبہ۔ اچھا، عربی زبان میں لعبہ کہتے ہیں ڈال کو، کھیلنے کی گڑیا ہوتی ہے نا، تو وہ گڑیا جیسی ہوگی۔ تو بہرحال اس پہ پھر بات کریں گے۔ میں نے کہا کہ اب یہ چونکہ بات چل نکلی ہے، بہت سارے لوگ جب عینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں جی لائبہ پہ آپ نے، وہ لائبہ پہ نہیں ہے، لعبہ پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اچھا جی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام کیا ہے؟ عینہ۔ عین یہ نون الف حمزہ، عینہ۔ تو عینہ ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد 70,000 خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں، اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اتنے ہی خدمت گار لڑکیاں ہوتی ہیں، ادھر دائیں بھی اور ادھر بائیں بھی۔ یہ حور کہتی ہے کہاں ہیں امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے؟ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے؟ میں انعام ہوں ان کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے انعام بنایا ہے جو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ اور ان کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف رائج اور برائیوں سے روکنا چاہیے، اپنے نفس سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔
ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو اس پہ عمل پیرا ہوتے نہیں، دوسروں کو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا، جب تبلیغ کا کام کیا، تبلیغ سے مراد کسی جماعت میں نکلنا نہیں ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بھئی آپ تبلیغی جماعت میں نہیں ہوں۔ تبلیغ سے مراد کہ جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا شروع کیا تو میں کسی اچھائی کی طرف لوگوں کو اس وقت تک نہیں بلاتا، یہ اصول بنایا ہے جب تک اس پر خود عمل نہ کروں، جب خود کا عمل پکا ہو جائے پھر بلاؤں۔ اس طرح بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں مجھ سے کہتے ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ جب تک میں خود عمل نہ کروں میں کیسے بیان کروں؟ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ ایک آدمی خود تو عمل نہ کرتا لیکن لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ کرو، اس میں مزہ نہیں آتا۔ اچھا ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی بہت سارے اچھے عمل ہوتے ہیں، انسان دوسروں سے کہتا ہے کرو، اچھی بات ہے، وہ خود کر نہیں پاتا کیونکہ اس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ 14 گھنٹے کام کرتا ہے، اب وہ 14 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں سے بھی نہ کہے کہ بھئی نوافل پڑھا کرو، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کے آفس آورز ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ روز صلاۃ چاشت جو ہے اور صلاۃ ضحیٰ جو ہے وہ، اور یہ جو آپ کا اشراق نہیں پڑھ سکتا۔ اشراق کے وقت میں تو وہ گاڑی میں ہوتا ہے اور چاشت کے وقت میں وہ کام میں ہوتا ہے، وہ فرائض ادا کرتا ہے۔ لیکن دوسری جو باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوتا ہے، میں کیسے کہوں آپ کو کہ آپ جو ہے وہ غلط بات نہ کریں جبکہ میں خود غلط بات کروں؟ میں آپ سے کیسے کہوں کہ آپ گالیاں نہ دیں جبکہ میں خود گالیاں بکتا ہوں معاذ اللہ؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں میں تو کہتے ہیں تقریروں میں کہ بھئی دیکھو گالیاں نہ بکا کرو، لیکن ان کی اپنی خود کی زبان اتنی گندی ہے کہ جب وہ عام محفلوں کے علاوہ بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان سے اچھی باتیں نہیں سنی ہم نے۔ تو اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور پھر اس کا نفاذ دوسروں پر بھی کرنا شروع کرے۔ اچھا، شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی، میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ بھئی جہاد کے فضائل میں سے ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے آیت پڑھی، بہت خوبصورت آیت ہے، مجھے تو اس آیت سے عشق ہے، یوں سمجھ لیں۔ اس میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے نا، پہلا ٹکڑا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی اگر انسان سمجھ لینا تو اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایسا بھی کبھی بیوپار دیکھا ہے آپ نے؟ کاروبار دیکھا ہے؟ خود بنایا ہے خود بنایا ہے میرے رب نے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تخلیق بھی اسی کی ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، رب بھی ہے، الہ بھی ہے، سب کچھ خود ہے، پھر خود ہی خرید بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو رحم کی انتہا ہے میرا بھائی، رحم کی انتہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ان کے نفسوں کو، مومنین کے نفسوں کو میرے رب نے خرید لیا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا خریدا ہے؟ وَأَمْوَالُهُمْ، ان کے اموال کو بھی خرید لیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیوں خرید لیا؟ اس کے بدلے دے گا کیا؟ تو اس کے بدلے کیا دے گا؟ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے انہیں جنت دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تو ان کے لیے پھر اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ تو یہ آیت جب پڑھی گئی نا، یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا سامان چھوڑ کر مر گیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے؟ تو شیخ نے فرمایا بے شک اس نے خرید لیا۔ تو اس نے کہا تو میں گواہ کرتا ہوں تمہیں کہ میں نے اپنا جان و مال جنت کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو میں نے کہا بھئی خوب سوچ لو، سمجھ لو، تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور تم بچے ہو، مجھے خوف ہے کہ شاید تم سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی۔ تو شیخ نے کہا میں اتنی بات کہہ کر بہت پشیمان ہوا اور نادم ہوا،
اور اپنے جی میں کہہ کے بھئی دیکھ اس بچے کی کیسی عقل ہے، ہم تو اتنے بڑے ہیں اور اتنا علم ہے اور کیا دانا بچہ ہے۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا سارا مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے آیا اور کہا کہ اے شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا بھئی خوش رہو، تمہاری جو تجارت تھی وہ نفع مند۔ پھر ہم چل پڑے۔ اس لڑکے کی حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزے رکھتا اور رات کو نماز میں کھڑا ہو جاتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے عینا مرضیہ تو کہاں ہے؟ اللہ اکبر، عینا مرضیہ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی تو کسے پکار رہا ہے اور یہ عینا مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت کچھ اس طرح بیان کی کہ میں غنودگی کسی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ عینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے، نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں کہ نہایت گراں بہا زیور اور لباس سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگیں کہ عینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں عینا مرضیہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت ہی عمدہ باغ میں لذیذ اور ذائقے دار دودھ کی نہر بہتے دیکھی اور اس کے کناروں پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر میں تو بس مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ عینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلے سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ عینا مرضیہ، تو عینا مرضیہ کہاں ہے؟ کیا تم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، تم آگے بڑھو۔ تو آگے گیا تو ایک اور نہر دیکھی کہ خالص شہد کی بہتی، اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی تمام عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ عینا مرضیہ تم میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ کہتے ہیں میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتیوں کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا کہ اے عینا مرضیہ تیرا خاوند آ گیا ہے۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر عینا مرضیہ جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ مرحبا مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی حیات باقی ہے۔ آج رات تم یہیں روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ خون میں لت پت ہے اور کھل کھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس تمام تفصیل کو، اس واقعے کو، عینا مرضیہ کے واقعے کو روضۃ الریاحین میں جمع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت انس بن مالک کے صاحبزادے فرمانے لگے کہ ہم ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، ہمارا ایک ساتھی تھا۔ ایک دن وہ جوش میں آ کر کہنے لگا وہ اہلن، یعنی کیا ہی اچھی شادی ہے، کیا ہی اچھی شادی ہے۔ ہم اس کی طرف اترے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ کبھی دنیا میں شادی نہیں کروں گا،
اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو اللہ میری شادی حور العین سے کر دے۔ لیکن جب شہادت میں تاخیر ہو گئی تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر میں گھر کو واپس لوٹ جاؤں تو شادی کر لوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی کہتا ہے کہ تو ہی ہے جس نے کہا تھا اگر میں واپس جاؤں تو شادی کروں گا، اٹھ جا اٹھ جا، اللہ نے تیری شادی حور عینا کے ساتھ کر دی ہے۔ وہ شخص مجھے ایک سبز گنجان باغ کی طرف لے کر چلا گیا تو اس باغ میں 10 خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ عجیب قسم کے صنعت کاریگری تھی جس میں وہ لڑکیاں مشغول تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تمہارے اندر آئینہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کی خدمتگار ہیں۔ تو وہ آگے ہے، میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ زیادہ گنجان باغ میں پہنچا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں 20 خوبصورت لڑکیاں تھیں، وہ لڑکیاں اتنی خوبصورت تھیں کہ پہلی والی 10 لڑکیاں ان کے مقابلے میں کچھ نہ تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں صنعت تھی جس میں وہ مشغول تھی، کچھ بنا رہی تھیں اپنے ہاتھ سے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر ہے آئینہ؟ تو وہ کہنے لگی بھئی ہم بھی اس کی خدمتگار ہیں، وہ تو آگے۔ میں آگے بڑھا تو وہ پہلے اور دوسرے سے بھی زیادہ خوبصورت ایک باغ تھا جس میں 40 لڑکیاں اور زیادہ تھیں، وہ اپنے کھیل میں مشغول ہیں، اتنی حسین ہیں کہ پہلی جتنی لڑکیاں دیکھی تھی سب بھلا دوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آئینہ تم میں ہے؟ تو وہ بول پڑی کہ نہیں ہم تو اس کی خدمت گزار ہیں، وہ تو آگے ہے۔ تو میں اور آگے چلا تو اچانک میری نگاہ یاقوت کے ایک کھوکھلے محل پر پڑی جس میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، یعنی کھوکھلے سے بڑا کہ اندر سے ہالو تھا، باہر سے یاقوت کا تھا۔ تو اندر داخل ہو گیا تو وہاں پر دیکھا کہ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک حسین و جمیل عورت ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ارے تو آئینہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں انا آئینہ، میں ہی آئینہ ہوں، مرحباً تیرا آنا تجھے مبارک ہو۔ میں آگے بڑھا اور اس سے مصافحہ کرنے لگا تو وہ کہنے لگی ٹھہر جا، اب تک تو حیات کے عالم میں ہے، جب تجھ سے روح نکلے گی تو پھر میری تیری ملاقات ہوگی۔ آج رات کو ہم ملیں گے۔ اس صاحب کے خواب دیکھنے کے کچھ دیر کے بعد لڑائی گرم ہو گئی اور پھر شام ہونے سے پہلے وہ شہید ہو گیا۔ اس واقعے کو امام سیوطی نے الدر المنثور کی صفحہ نمبر 152 جلد نمبر 5 صفحہ 152 پر نقل کیا ہے۔ تو بہرحال حور عینا اور اس سے متعلق کچھ واقعات اور اس کے حسن جمال کے متعلق جو کچھ خواب تھے وہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حور مزید کے بارے میں بات ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور ٹاپکس پر بات ہوگی۔ تو پھر وہ مقام آئے گا جہاں انف انفارمیشن دینے کے بعد پھر ہم لعبہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔